بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرپرینرشپ آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک اور دلچسپ کیس اسٹڈی کو غور سے دیکھیں گے۔ تو اس کیس کا نام ہے جان دی انوینٹر اینڈ دی کارڈ بورڈ سنو پلو، اور گتے کا بنا ہوا برف کو ہٹانے والی چیز۔ تو جان صاحب کی کہانی جو ہے یہ ایک سائنسدان کی کہانی ہے جو فزکس میں پی ایچ ڈی ہیں اور اپنے دفتر میں بھی ایجادات میں مصروف رہتے ہیں اور گھر کے اندر بھی چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک سائنسدان، ایک ٹیکنیکل آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو کیسے وہ پروڈکٹ بنائے، اس کو کیسے مارکیٹ کرے، کیسے کسٹمر تک پہنچے، تو اس میں کیا مشکلات حائل ہوتی ہیں، اور چیزوں کو بنا کر مارکیٹ تک پہنچانا، اس میں کیا چیلنجز آتے ہیں۔ تو یہ بھی انٹرپرینل مارکیٹنگ کے حوالے سے یا ایفیکچوئل مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک چیز سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کہانی کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک سردیوں کی ایک صبح ہے، اور جان انوینٹر صاحب جو ہیں یہ آرام فرما رہے ہیں اور دفتر جانا ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے ہلکا سا جو پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک برف کی ایک موٹی جو تہ ہے وہ بچھی ہوئی ہے، اور وہ یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ کاش تھوڑی سی اور ہی برف پڑ جائے تو آج چھٹی ہو جائے۔ تو غالباً وہ تھکاوٹ اور اس موسم کی شدت سے تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں اور آرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی تو نہیں، ابھی تھوڑی اور پڑے گی تو پھر شاید چھٹی ڈکلیئر ہو۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں وہ ان کی گاڑی گیراج میں بند ہے، اور گیراج کا رستہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، اور باہر بھی سڑکوں پر برف کی حکمرانی ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں یہ کیس آگے چلے گا۔ تو اس کیس کے اندر آگے چل کر ہم جب دوبارہ شروع کریں گے تو اس کی پوری کہانی بیان کریں گے۔ تو ابھی جو سارے 10 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا دن چڑھتا ہے تو جان صاحب جو ہیں ان کے پاس 3 سوال ہیں، اور 3 سوال یہ ہیں کہ وہ اس برف کو ہٹانے کے لیے وہ کیا کام کریں۔ شاول کو یوز کریں، اور شاول جو ہے یہ تقریباً $40 کی ملتی ہے، ایک دو ان کے پاس شاید ہوں بھی، تو یہ ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے، برف باہر نکلنا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے تو سردی تو لگے گی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک بڑا ٹرک منگوا لیا جائے، جو یہ اس صورت میں منگوایا جاتا ہے جب برف بہت زیادہ پڑی ہو، تو یہ تقریباً $150 لیتا ہے، اور وہ اس برف کی بڑی تعداد کو ہٹا کر ایک طرف کر دیتا ہے۔ یہ ایکسٹریم کیسز میں بھی منگوایا جاتا ہے۔ تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ سنو بلور لیا جائے۔ یہ ایک بجلی سے چلنے والی مشین ہے جو برف کو اٹھاتی ہے اور اس کو دور پھینک دیتی ہے۔ یہ $250 سے $350 کی ملتی ہے۔ تو یہ آپشنز ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں۔ تو ان آپشنز تک کہاں کیسے پہنچے، کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو جان صاحب جو ہیں یہ بچپن سے ہی بے چین اور مضطرب آدمی ہیں، اور ایجادات کا ان کو شوق ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا اور تجربات کرنا۔ تو جب یہ کالج میں تھے تو وہاں پر ہی اپنے ساتھی کولیگز کے ساتھ مل کر یہ غلیل کی طرح کے نا ایک اکوپمنٹ بناتے تھے جس میں برف کا گولا، اس کو غلیل سلنگ شاٹ کہتے ہیں، جس میں ڈال کر یہ دور پھینکتے تھے، اور اس طرح یہ ایکسپیریمنٹ شرارتیں بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ اسی طرح یہ بڑھتے گئے اور یہ پی ایچ ڈی میں پہنچ گئے، اور پی ایچ ڈی میں اسپارک چیمبر کے اندر وہاں پر آگ لگانا ایک چیمبر ہے، اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کرنے کیے انہوں نے، اور اس کی بنیاد پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی۔ اور تو یہاں پر ہی گاٹ میریڈ اور ان کے بچے ہو گئے، اور آئی بی ایم میں یہ جاب کرتے ہیں، وہاں پر ٹیکنیکل آر این ڈی پروجیکٹس کو یہ دیکھتے ہیں، اور ان کے پاس مختلف سافٹ ویئرس ہیں جس کو وہ 3D ماڈلنگ کرتے ہیں۔ تو جان صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بھی ایجادات اور ایکسپیریمنٹ سے بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جان کو جو ہے ان کے گھر والے پیار سے، محبت سے کریکٹرکس کہتے ہیں، کہ ہمارے خاندان کا کریکٹرکس ہے۔ کریکٹرس کیا چیز ہے؟ کریکٹرکس ایک کردار ہے جو ایک 70s میں
امریکہ میں ایک بچوں کی فلم چلتی تھی جس کا نام تھا چیٹی چیٹی بینگ بینگ. چیٹی چیٹی بینگ بینگ ایک ایسی گاڑی ہے جو ایک ایسے معجزے نے بنائی ہے جو ہوا میں بھی اڑتی ہے اور پانی میں بھی چلتی ہے اور خشکی میں بھی چلتی ہے. یہ 3 in 1 ہے. تو اس بچوں کی مووی میں وہ معجزات اور ایجادات کو دکھایا گیا تھا کہ کیسے لوگ انجوائے کرتے ہیں اور وہ آدمی مستقل کوئی نہ کوئی ایسے ایڈونچر کرتا رہتا ہے. تو اس سے متاثر ہو کر اس کے گھر والے ان کو کریکٹکس کہتے ہیں. اور جان صاحب جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. اپنے بیٹا بیٹی کے ساتھ انہوں نے جناب ایک کچن ٹیبل بنایا تھا جو کہ ایک ٹیبل ہے جو بچوں کا چینج سٹیشن بھی بن جاتا ہے. اس میں بچوں کو لٹا کر ان کے پیمپرز بھی بدل لیتے ہیں. اس کو اوپر سے بند کر دیں تو ایک ٹیبل بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب انہوں نے ایک بلیک بورڈ کنورٹیبل ٹوائے ٹرین، ایک ایسا بلیک بورڈ ہے اس کو نیچے بچھا دیں تو اس کے اوپر ایک گاڑیوں کے یہ ریلوے ٹریکس بنے ہوئے ہیں، اس میں بچے کھیل سکتے ہیں. اس طرح انہوں نے کینٹیلیور ایک آرک اپنی بیٹی کے لیے بنائی تو مختلف پیسز جوڑ کر اور ایک برج اور پل کی شکل بنا کر دے دی. اسی طرح ان کے گھر میں لوگ پرینکس چھیڑنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے گھنٹی بجا دیتے تھے بچوں کے دوست. تو یہاں پر ان کو خیال آیا کہ میں ایسا کام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کیمرہ وہاں پر دروازے کے اوپر لگایا. وہ کیمرے کا جو بٹن ہے جو آپریٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے وہاں سے ایک دھاگا باندھا اور اس دھاگے اور چھوٹی سی رسی کو لے کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک لے آئے. تو جیسے ہی گھنٹی بجے گی تو یہ اس دھاگے کو ایسے نہیں کھینچیں گے اور وہ اسی وقت تصویر کھینچ لے گا اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جناب کس نے یہ شرارت کی. تو اس طرح کے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ بچے بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں. اور تو یہاں پر جو ان کی ماضی میں اور بھی اس طرح کے انٹرسٹنگ کام انہوں نے کیے کہ ان کے لان میں گھاس اگائی تو وہ اب گھاس کو کاٹنے کا مسئلہ تھا تو یہ چونکہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ روایت سے ہٹ کر سوچتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار کوئی ایسا اگر کوئی کیمیکل مل جائے وہ میں اس پہ اسپرے کر دوں اوپر والی گھاس کٹ جائے. پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا. پھر ان کو خیال آیا کوئی ایسی لیزر گن ہو جو ایک سرٹن ہائٹ کے اوپر اس کو پھیرا جائے تو وہ جو ہے وہ اس کو ختم کر دے. تو یہ بھی ارادہ ان کا تکمیل کو نہ پہنچ سکا. پھر ان کو خیال آیا کہ شیپ ہی رکھ لیتے ہیں یہاں شیپ 2-4 رکھ لیں وہ کھاتی رہیں گی اور ہمارے گھاس کو کاٹنا نہیں پڑے گا. تو یہ ایسے آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچتے رہتے ہیں. تو ان تجربات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے شوہر کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتے ہوئے جب یہ برف کو دیکھ رہے ہیں اور صبح ناشتہ ہو رہا ہے تو ان کی بیگم جو ہیں ان کو یہ کہتی ہیں کہ جناب آپ اتنا کچھ سوچتے ہو تو برف ہٹانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں سوچو نا. ہم جناب وہ مشین ٹرک منگوائیں گے $200-250 کا $150 کا اور وہ مشین خریدیں گے 200-250 کی اور باہر نکل کر برف جو ہے وہ صاف کرنا وہ تو سردی کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ان کا دماغ پھر چلنا شروع ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو ہمارے تو یہ ونس اگین یہ برڈ ان ہینڈ اتنی پاورفل چیز ہے. ان کو نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں تو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں 1-2 گاڑیاں تمہارے پاس ہیں اور یہ تو اچھی بھلی 1300-1600 سی سی کی گاڑیاں ہیں تو انہی کو کیوں ان کے ساتھ کیوں نہ کوئی چیز کی جائے. اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ اگر میں گاڑی کے آگے اس طرح کا ایک سنو ریموو کرنے والا ایک پلو لگا دوں تو یہ تو کمال ہو جائے گا. اور اس کو سوچتے ہیں اور وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو لوہے کا ہوگا تو یہ لکڑی کا ہوگا تو اگر رستے میں سڑک کے اوپر رکاوٹ آ گئی اور یہ اسے ٹکرایا یہ تو مضبوط چیز ہوگی تو اصل میں اس کو اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا لیکن جس سے یہ لگا ہوا ہے بندھا ہوا ہے گاڑی کے ساتھ وہ اس جگہ سے گاڑی کو ڈیمیج کر دے گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ لکڑی کا بناتے ہیں تو لکڑی کے اندر بھی اسی طرح کی جناب آپ کمپریسو اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ڈیمیج کر دے گی. پھر ان کو خیال آیا کہ ہو وائی ڈونٹ آئی میک کاروگیٹڈ کارڈ بورڈ. یہ کاروگیٹڈ کا مطلب ہے کہ ایسے جھریاں بنی ہوئی ایسے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس طرح ایک لیئر ہے اور پھر اس طرح ایک لیئر ہے. اس طرح جو ہے نا گتا لیتے ہیں اور اس کو گتے کو ایک لیئر کو ایسے کرتے ہیں اس کے اوپر نیچے اس کو گلو کر دیتے ہیں اس کو مشین کے ذریعے آپس میں گلو کے ساتھ پریس بھی کر دیتے ہیں تو اس طرح ایک نسبتاً مضبوط کارڈ بورڈ بن جاتا ہے.
ان کا خیال آیا کہ اگر لکڑی اور لوہا کام نہیں کرتا تو کارڈ بورڈ کیوں نہ لگائیں. تو اب اس کو تو یہاں سے ان کے ایکسپیریمنٹس میں تجربات میں اور اضافہ شروع ہوا. انہوں نے پہلے کہا کہ یار میں شوگر ڈیزائنر بھی ہوں، ایک انجینئر بھی ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، اس کا ڈیزائن بنا دیں. اور انہوں نے کہا کہ کتنا موٹا گتا ہو، اگر زیادہ موٹا ہو تو مٹیریل لگے گا، کم ہو تو کمزور ہوگا. تو وہ کون سی تھکنس ہے جو بہتر ہوگی، تو اس کے لیے ان کو پھر انجینئرنگ کے فارمولوں کا سہارا لینا پڑا. اور اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر موجود ہیں، کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کے سافٹ ویئر مل گئے ان کو. تو اس میں انہوں نے یہ جیسے نیچے موجود ہے اس چیز کو ڈرا کریں اور اس کے اوپر فورسز بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو چینجز آتی ہیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح اس نتیجے پر پہنچے کہ 3.8 انچ تھک کا ہو. اور وہ آئیڈیل مکس تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ سائز کیا ہو، تھکنس کیا ہو اور اینگل کیا ہو. جب اس نے برف سے ٹکرانا ہے تو اس کا اینگل کیا ہو. تو اس انفارمیشن کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا، چند گتے خریدے، اس کو اس طرح کاٹا اور انہوں نے جناب ایک پروٹوٹائپ بنا لیا. پروٹوٹائپ کہتے ہیں کہ پہلا سیمپل ماڈل، اور اسی سائز کا بنا لیا جو ایکچوئل گاڑی کا تھا. لیکن چونکہ گرمیاں تھیں، یہ چونکہ اس پروسیس کو چلتے ہوئے کئی مہینے گزر گئے، جب یہ بنایا اس وقت گرمیاں تھیں، ٹیسٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تھوڑا سا جھول آ جاتی ہے اس میں. گتا جو ہے نا اتنا بڑا سائز ہے تو اس کو اٹھاتے ہیں تو جھولتا ہے. تو یہ پھر برف کو ہٹانا شاید مشکل ہو، اور اتنا بڑا سائز ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی مشکل ہے. اٹھا کر اتنا بڑا گتا میں گاڑی کے سائز کا، اور اس کے اگر 2-3 ٹکڑے ہوں تو اسمبل کرنا بھی مشکل ہے. اور یہ جو گتا کا یہ جو پچھلی سطح ہے یہ بالکل سیدھی بن رہی ہے. تو گاڑیاں جو ہیں وہ تو ان کا جو بونٹ ہے وہ تو آگے سے ایسے ہوتا ہے گول کئی دفعہ. تو یہ کیسے لگے گا اس کے اوپر. تو یہ سوال اس کو اندر پیدا ہوئے اس پروٹوٹائپ کو بنانے کے بعد. تو اس نے پھر اگلا پروٹوٹائپ بنایا اور اس پہ ان سوالوں کو، ان پرابلمس کو حل کرنا شروع کر دیا. اس نے چھوٹے باکسز دے دیے، یہ جیسے 4 باکسز نظر آ رہے ہیں، 1 2. اور باکسز اس نے کہا کہ میں ان 4 ٹکڑوں میں بناتا ہوں اور ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہوں. اور اس کی مثال اس کو آئیڈیا کہاں سے ملا، اس نے کہا یہ آئیڈیا مجھے کہ رشین ڈالز ہوتی ہیں، یہ گڑیا لکڑی کی بنی ہوتی ہیں، دیکھیے یہ کور ہے، اس کے اندر ایک اور ڈال، اس کو نکالیں گے، اس کو ایسے کریں گے، اس کے اندر ایک اور ڈال، ڈالز کے اندر ڈالز. تو اس نے کہا کہ میں بھی باکس کے اندر باکس اور باکس کے اندر باکس، اور جب گاڑی کے پاس لے جائیں گے ان کو اندر سے نکالیں گے اور ان کو جوڑ دیں گے، تو جگہ بھی کم گھیریں گے اور لے جانا بھی آسان ہوگا اور یہ مضبوط بھی رہے گا. تو یہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں میٹریوشکا نیسٹنگ ڈالز. اس سے اس نے آئیڈیا لیا اور اس نے اس کے سائزز ڈائمنشنز لے کر یہ گاڑی کے لیے اس نے تصاویر بھی بنائی، آٹو کیڈ کو استعمال کیا کہ یہ ایسے لگے گا اور یہ مختلف گتے کے ڈبے ہوں گے، ان کو آپس میں جوڑیں گے اور جب گاڑی چلائیں گے تو ابھی تو ظاہر گرمیاں ہیں تو یہ ان پیکجڈ فارم، یہ پیکجڈ فارم میں ابھی دیکھیے یہ سارا تھوڑی سی جگہ گھیر رہا ہے. اس کو جب کھولا تو یہ اس طرح اس فارم میں بن گیا. تو جناب اس میں اس کہانی میں تھوڑا سا دوبارہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ اس نے اس کا ایک پروڈکٹ نیم سنو پلو کے نام سے اس کا ایک نام تجویز کیا اور ٹریڈ مارک رجسٹریشنز کے لیے جمع کرا دیا. ٹریڈ مارک تاکہ یہ میرا کاپی رائٹ ہے، اس کو کوئی چوری نہ کر سکے. ایک وکیل کو ہائر کیا اور پیٹنٹ کے لیے اپلائی کر دیا. یہ پیٹنٹ کیا ہوتے ہیں تاکہ ان کے نام سے یہ ایجاد ہو جائے گی اور یہ ایجاد اگر کوئی دوسرا استعمال کرے گا تو اس کو کوئی فیس دینی پڑے گی. تو اس کو اب اس کو چونکہ سیمپل بنایا تھا، اب انہوں نے وسیع پیمانے پر بنانا تھا تو انہوں نے ڈائز بنوانے کا سوچا کہ ایسی ڈائز ہوں جو پریس مشین میں ڈالی جائیں اور اس پریس مشین میں جب گتا ڈالے تو وہ اسی پرپورشن سے اس کو کاٹ دے، اس میں جہاں سوراخ کرنا ہے سوراخ کر دے. تو ایک ڈائی مشین دکھائی گئی ہے، یہ 2 اوپر اور نیچے. اس میں جب لوہے کی شیٹ ڈال کر ان دونوں کو آپس میں پریس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پوری شیٹ جہاں جہاں سے سوراخ ہونے ہیں جس سائز کا بننا ہے وہ کٹ جاتی ہے. تو اسی طرح کی ڈائز بنوانا ذرا مشکل ہوتا ہے شروع میں. ایک ڈائی بنا لیں پھر وہ اس سے سینکڑوں ہزاروں پروڈکٹس بن جاتے ہیں. اور اس نے ڈائز بنائی، اس کے اندر فلیٹ شیٹس، اسٹیمپنگ آپریشن کہتے ہیں، شیٹوں کو بیچ میں رکھنا اور پھر جب ان دونوں ڈائی کے حصوں کو آپس میں پریس کرتے ہیں تو وہ جہاں سے ڈائی آپ نے کہا ہوتا ہے وہاں سے وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. اس طرح اس نے 4 فل سائز پروٹوٹائپس بنا لیے اور ایک جناب فل سائز ماڈل بنا لیا اصلی والا
اور پھر سردیاں کے قریب اس نے اپنے ڈرائیو وے پر ٹیسٹ کر لیا، اور اس کو تھوڑی سی اور کمیاں پتہ چلیں، اس نے ان کو بھی دور کر لیا۔ اب اس کو یہ خیال آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آئیڈیا جو ہے نا کسی میجر ریٹیل چین، جو ریٹیل چینز ہیں، بڑی بڑی دکانیں جیسے میٹرو ہے، ان کا جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو، اس کا بائر کہتے ہیں، اس کا پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو بائرز ہیں ان تک جائے گا، نیو یارک ٹاؤن میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ تو جناب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے انتہائی خوش ہے اور اپنا نتیجہ بڑا اچھا ہے، اس نے صفائی کر چکے ہیں اپنے گراج کے باہر 3 4 5 دفعہ، اور وہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ایجاد جو ہے سنو ریموو کرنے کے کی انڈسٹری میں انقلاب لے آئے گی، اور اس نے محسوس کیا کہ جو پلو ہے یہ بہت بہتر ہے جو جتنے موجودہ آپشنز ہیں۔ تو اب وہ چاہتا ہے کہ اس بائر کو یہ پریزنٹ کرے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلز پچ بنانا۔ تو ہم کس طرح اپنی بات کو پیش کریں گے؟ اپنی بات کو ایسے پیش کرنا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ کتنا پیسہ بچا رہا ہے، ٹائم بچا رہا ہے، اور جو پرانا طریقہ کرنے کا اس سے یہ کتنا تقابلی طور پر بہتر ہے۔ تو اس نے جناب اپنی سیلز پچ بنائی اور کہا کہ جناب یہ 10 منٹ سے کم ٹائم میں یہ اسمبل ہو جائے گا، کوئی فزیکل جسمانی مشقت نہیں ہے، گتا ہے، وزن زیادہ نہیں ہے، اور یہ 2 منٹ سے کم وقت میں ڈس اسمبل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ تقریباً $50 پر اس کی ریٹیل پرائس ہوگی، اور اس گتے میں اتنی جان ہے کہ یہ 4 بڑے سٹارمز یعنی طوفان کو برداشت کر سکتا ہے اسے، تاکہ اس کے بعد پھر ریپلیسمنٹ ہوگی۔ تو یہ ایسے ہی اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، اور اس نے یہ ڈرائنگز اپنے بیٹے سے بھی شیئر کی، جو کہ ابھی ایک نوجوان ابھرتا ہوا کاروباری ذہن کا بچہ ہے، کاروباری بننا چاہتا ہے، غالباً ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا واٹ ڈو یو تھنک، آپ کے خیال میں کیا میں تیار ہوں؟ اگر وہ جو بائر نہ کہہ دے تو پھر میں کیا کروں؟ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کے اندر ایک بزنس اپرچونٹی ہے؟ تو جناب جتنے بھی پارٹیسپنٹس ہیں ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اس لنک پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں کہ یہاں پہ جان صاحب جو ہیں اپنی گاڑی گیراج کے اندر سے اپنی گاڑی نکالتے ہیں، اور برف جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جان صاحب کا جو وہ آگے وہ لگایا ہوا ہے برف ریموو کرنے والا لو، اس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے گزرتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک 1 منٹ آدھے منٹ کی ویڈیو ہے، 40-50 سیکنڈس، اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کے نقطۂ نظر سے کیا یہ پروڈکٹ جو ہے یہ اس قابل ہے کہ یہ مارکیٹ کے اندر سٹینڈ کر جائے۔ تو جناب اس کو ہم کہتے ہیں دا فیزیبلٹی اسکور کارڈ، کہ فیزیبلٹی کو میئر کرنے کے لیے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا آئیڈیا۔ تو یہ جو فارم ہے آپ کو مہیا کر دیا جائے گا ہماری ٹیم کی جانب سے، اس کو آپ پرنٹ کر کے آپ نے اس کو آن اسکیل آف 0 to 5، 0 سے لے کر 5 تک آپ نے اس کو نمبر دینے ہیں، اور 0 کا مطلب ہے کہ ڈوم، کوئی چانس نہیں، 5 کا مطلب ہے کہ جی ہم اس کے موافقت میں ہیں۔ فار ایگزامپل آر انڈسٹری فورسز فیوریبل، کیا صنعتی جو فورسز ہیں کیا فیوریبل ہیں اس آئیڈیا میں؟ فار ایگزامپل کیا جو ہیں مینوفیکچرنگ والے، ڈائی بنانے والے، یا جو اکنامک کنڈیشنز، لوگوں کی جیب میں اتنے پیسے آپ کے خیال میں ہیں، کیا یہ ٹیکنالوجی بن سکتی ہے؟ تو انڈسٹری فورسز کہ جو انڈسٹری کی جو طاقتیں ہیں اس میں اکنامک کنڈیشنز بھی آ جاتی ہیں، اور اس طرح کا مٹیریل اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، کوئی جنگ تو نہیں چھڑی ہوئی کوئی، تو یہ چیزیں نارمل ہیں۔ انڈسٹری فورسز سیمز ٹو بی فیوریبل، یہ آپ نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہے کہ آپ اس زمانے میں امریکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کی کہانی ہے تو وہاں کی چیز ہے۔ ڈز دس پروڈکٹ سروس ایڈریس اے کمپیلنگ پین، کیا یہ پروڈکٹ جو ہے کسی شدید درد کو دور کر رہی ہے؟ کیا یہ کسی شدید درد کو دور کرنے میں رول پلے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ 0 اگر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں، یہ فضول چیز ہے۔ 5 کہیں گے
بہت اعلیٰ ہے 4. فار ایگزامپل کہیں گے یار ڈز دس پروڈکٹ سروس پرووائڈ اے کلیئر کسٹمر بینیفٹ، کیا کسٹمر کو کوئی کلیئر فائدہ دے رہی ہے، کلیئر فائدہ پیسوں کے معاملے میں، سردی سے بچا رہی ہے اور یہ لگا رہا ہے، تو آپ کے خیال میں اس طرح یہ تو میں تو ابھی رفلی لگا رہا ہوں. آر دیر پوٹینشیل ڈیریویٹو پروڈکٹ سروس آفرنگس، کیا اس کے ساتھ کوئی اور اضافی چیزیں بھی بیچی جا سکتی ہیں، یعنی کیا اور چیزیں بھی ایسی جان صاحب اس سے متعلقہ، جیسے وہ اگر فریج کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ حارب صاحب جو ہیں وہ اپنے کارٹونز ویڈیوز بھی بیچ رہے ہیں، تو کارٹونز کے سٹکرز بھی بیچ رہے ہیں، کارٹونز کے والی کاپیاں پینسلز بھی بیچ رہے ہیں، اور کارٹونز والی شیمپو بھی بیچ رہے ہیں، تو اسی سے نکلتے ہوئی اور چیزیں، تو آپ کے خیال میں تو شاید ایسے کوئی ایسی چیزیں ہوں اس سے متعلقات، وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. از دیر اے کلیئر وے ٹو میک منی، آپ کے خیال میں اس سے کوئی پیسہ واقعی بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ میں تو ابھی آر ملٹیپل پوٹینشیل سورسز آف ریونیو اویلیبل، کیا آپ کے خیال میں کوئی اور متبادل آمدنی کے ذرائع، جیسے ہمارا جو پروفیسر کیون نے کہا کہ ریونیو کے کئی سورسز ہیں، کیا آپ کے خیال میں کہ ادھار بیچا جا سکتا ہے، اس کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، قسطوں میں دیا جا سکتا ہے، تو اس طرح کے آپ کے خیال میں اور چیزیں ہوں گی آپ کے خیال میں؟ از دیئر اے لارج اینڈ گروئنگ مارکیٹ، کیا اس کے لیے مارکیٹ گرو کرے گی، لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں، فیملی اور پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو مے بی یس. ول اٹ بی ایزی اینڈ ریلیٹیولی انیکسپینسو ٹو گیٹ اے لاٹ آف کسٹمرس، کسٹمرس کو ہم سستے طریقے سے لے سکتے ہیں یا بھاری مارکیٹنگ کرنی پڑے گی یا آسان ہے؟ از اٹ لائکلی دیٹ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کین بی سیکیورڈ، ہمیں وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آئی پی وکیل کے ذریعے سے وہ مل جائے گا آپ کے خیال میں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہوگی یہ چیز کوئی، کیونکہ وہ چیز اسپیشل ہو اس کی تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں. کیا اس کو ول اٹ بی ایزی ٹو پروڈیوس، اس کو بنانا آسان ہے، مشینیں، ڈائی، کارخانہ، جگہ، بجلی، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 کا مطلب ہے کہ بہت بہترین ہے، بہت آسان ہے، اور یہ 0 کا مطلب ہے کہ بالکل نہیں، 1 کا مطلب ہے نو، اس کے بعد 2 3 جو آگے بڑھتے جائیں گے تو اس طرح وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. تو لیٹس میں کہتا ہوں مشکل ہے. فار ایگزامپل ول اٹ بی ایزی ٹو پروڈیوس ان سبسٹینشیل والیوم، کیا اس کو اگر آرڈر بہت زیادہ آ جاتا ہے ہزاروں کا، تو کیا ہزاروں میں ہم بنا سکیں گے؟ تو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نہیں، میں اپنی سوچ سے ول اٹ بی کین دس بزنس بی اسٹارٹڈ ود لمیٹڈ فنڈنگ، کیا تھوڑے پیسوں سے کام شروع کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اگر بڑے اسکیل والا ہو تو پھر تو بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. Can this founders raise the startup capital easily، کیا یہ آسانی سے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں دوسروں سے، مارکیٹ سے، صنعت کاروں سے؟ تو یہ سوال ہے جناب، اس کا میں جواب نہیں دے رہا تاکہ آپ غور کریں اس کو. اور از اے اسٹرانگ اینڈ اے کمپلیٹ مینجمنٹ ٹیم ان پلیس، کیا ایک مینجمنٹ ٹیم موجود ہے جو سارے کام کو سنبھالے گی، مارکیٹنگ کو، آپریشنس کو، فائنینس کو، سیلنگ کو؟ ڈز دا ٹیم ہیو نیسیسری اسٹریٹجک پارٹنرس، کیا اس کے پاس پارٹنرز ہیں جو اس کے ساتھ معاون بن جائیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو ول اٹ بی ایزی ٹو سیکیور اسٹریٹجک پارٹنرس، کیا آسانی سے مل جائیں گے؟ اسی طرح یہ جو ہے نا آپ آسان، بہت مشکل، آسان اور بہت آسان کی کیٹیگری میں دیکھیں گے کہ یہ چیزیں، یعنی ونس اگین 0 مینس کہ ڈوم، 0 یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور مشکل، اس سے کم مشکل، آسان ہو سکتا ہے، بہت آسانی ہو سکتا ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا ہے 5 نمبر. تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے. اس کے بعد اگلی اسائنمنٹ ہے، پارٹ 2 آف دی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان نمبرز کو یہاں پر جو نمبر دیں گے تو اس کو یہاں پر لکھ لیں پھر. ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ نے اس کو یہاں ٹک کیا، یہاں پر اگر لکھا ہوا ہے 4 نمبر تو یہاں پر 4 لکھیں گے، اور یہاں پر اگر 3 ہے تو یہاں پر 3 لکھیں گے. تو اگلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ان میں سے ٹو چوز 3، ان میں سے کچھ 3 چیزیں آپ نے ٹیسٹ کرنی ہیں. یہاں پر میں نے 2 لکھ دیا، یہاں پر میں نے فار ایگزامپل 4 لکھ دیا. اس میں سے آپ نے 3 چیزیں ٹیسٹ کرنی ہیں، جو بھی آپ کا دل کرے ان 3 چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ چیک کرتا ہوں ول اٹ بی ایزی ٹو پروڈیوس ان سبسٹینشیل اسکیل، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. تو اب آپ نے اس طرح کی 3 چیزیں تلاش کریں گے
3 چیزیں تلاش کریں گے اور ان تینوں چیزوں کا آپ کیا کریں گے، اس کا کوئی ٹیسٹ ڈیزائن کریں گے. ٹیسٹ کہ یار اس کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میں نے تو لکھ دیا تھا آسان، تو اس میں سے آپ نے جی وہ چیزیں سلیکٹ کرنی جن کو نمبر آپ نے 4-5 دیے ہوئے، تاکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ہے، تو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا واقعی یہ ہو سکے گا. تو فار ایگزامپل ہم نے ٹیسٹ کر لیا کہ ول اٹ بی ایزی ٹو پروڈیوس ان اسکیل، تو آپ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ تو ہمیں اس کا جواب چاہیے. مثال کے طور پر آپ جواب لکھ سکتے ہیں، میں ایک جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا اس کو اسکیل پہ بنایا جا سکتا ہے، کیا ایسی مشینیں اویلیبل ہیں. مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا ایسی مشینیں ہیں جو اس کو اسکیل پہ کر سکیں. مجھے یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا ان کی بجلی کا خرچہ کیا ہے، کیا اس کے متعلقہ کاریگر موجود ہیں. تو اگر ان سوالوں یہ میں ٹیسٹ کروں گا، اگر ان سوالوں کے جواب یس ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ پوائنٹ میرا ویلڈ ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے فیزیبلٹی اسکور کارڈ. اس کو آپ انشاءاللہ کر کے اور اس کو اسکین کر کے آپ ہماری ٹیم کو جمع کرائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا کیس بی کی طرف واپس انشاءاللہ پہنچیں گے. تو لوکنگ فارورڈ ٹو یو بائی دیٹ ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.